بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ۔ آپ کا نام احمد بن شعیب کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ خراسان کے نسا نامی شہر میں سن 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ اور شام کا سفر کیا اور پھر مصر کو اپنا وطن بنا لیا۔ وہیں دین کی اشاعت اور تدریس سے حدیث میں لگے رہے اور اتنی شہرت پائی کہ اس زمانے میں مصر میں ان کے برابر کوئی نہ تھا۔ اپنے حدیث کی کئی کتابیں لکھی، جن میں سے آپ کی کتاب المجتبی جو ہمارے اور آپ کے درمیان نسائی شریف کے نام سے مشہور ہے، السنن الکبری کا اختصار ہے۔ امام نسائی ایک طرف حدیث میں ماہر تھے تو دوسری طرف فقہ حدیث اور رویوں کو پرکھنے اور جانچنے میں لاسانی تھے، جس کا اندازہ آپ کی کتاب المجتبی سے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے اور الگ الگ مسائل کے استنباط کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ راتوں کو عبادت کرنا آپ کا معمول تھا۔ جقادہ سن 302 ہجری میں آپ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے۔ پیر کے دن سن 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ کی قدرت، مختلف طریقے سے پانی کا اترنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ کبھی بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز نم اور تر ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی اور تپش سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کبھی شدید بارش برسا کر ہلاکت و تباہی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی برف اور اولے برسا کر سخت سردی کا سما پیدا کر دیتا ہے، اور برفیلے پہاڑ اور حسین وادیاں اللہ کی قدرت کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے شبنم، بارش، برف و اولے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے۔ ایک فرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہو اور اپنے غلاموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں کرتے کی آستین گھٹوں تک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین گھٹوں تک ہوتی تھی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، نماز دکھلاوے کے لیے پڑھنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے، تو یہ ایسی خراب بات ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے۔ لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نور بشارت ہی بڑی کامیابی ہے۔ طب نبی سے علاج، سب سے بہترین دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ فائدہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیت کے مفہوم کے مطابق جس بیماری کے لیے جو آیت مناسب ہو، اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ قرآن کی نصیحت، گواہی مت چھپایا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ اگر چینل پہ نئے ہوگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، شب بخیر، السلام علیکم۔